السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ کے آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں تمام پنجم کے طلباء و طالبات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 3 زمین اور جاندار کی دنیا کے سوال و جوابات آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سوال الف کیا کریں گے بھلا؟ دھوپ میں گھومنے سے جلد پر دھبے پڑ گئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ جواب آپ کو سوچ کر لکھنا ہے۔ اگر دھوپ میں ہم گھومنے چلے گئے تو جسم پر دھبے پڑ گئے تو اس کے لیے سب سے پہلے کوئی چھتری کا استعمال کریں گے کہ دھوپ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ نہ لگے۔ اگر جلد پر دھبے بہت زیادہ ہو گئے تو فوراً کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے۔ ایسے کچھ جملے لکھیں گے، سوچ کر لکھنا ہے ہم کو۔ اس کا جواب آپ خود اپنے بیاض میں لکھیں گے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ سوال نمبر 1 ہے خوردبینی جاندار کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ آپ اپنے دماغ پر زور دے کر اس سوال کے جواب کو لکھنا ہے۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے سمندر سے حاصل ہونے والی غذا کے بارے میں غور کیجیے، معلومات حاصل کیجیے اور 10 سطروں پر سطریں لکھنا ہے۔ جیسے سمندر سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے مچھلی کی صورت میں، اور سمندروں سے ہمیں دوسرے جاندار بھی حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال آتے ہیں۔ نمک حاصل ہوتا ہے۔ ایسے 10 جملے آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں 1 ہے بادل کس شے سے بنتے ہیں؟ جواب بادل پانی کی بھاپ سے بنتے ہیں۔ 2 حیاتی کرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب جاندار اور ان سے بھرے ہوئے زمینی کے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 آپ کے ارد گرد پائی جانے والی زمین کی مختلف شکلوں کی فہرست بنائیے۔ ان میں سے کسی 2 شکلوں کے بارے میں معلومات لکھیے۔ فہرست ہے ٹیکری، پہاڑ، میدان، وادی وغیرہ۔ سوال نمبر ذیل کے 2 جملوں میں زمین کی شکلوں کو ظاہر کرنے والے لفظوں کو خط کشیدہ کیجیے۔ 1 امین کا گھر پہاڑ کے دامن میں ہے۔ یہاں پر زمینی شکل کیا ہے؟ پہاڑ ہے، تو پہاڑ کے نیچے ہم خط کشیدہ کریں گے پہاڑ کو۔ 2 ماریا سطح مرتفع کے حصے میں رہتی ہے۔ سطح مرتفع یہ زمینی شکل کا ایک حصہ ہے، اس کے سطح مرتفع کے نیچے انڈر لائن کریں گے۔ معلومات لکھیے۔ نمبر 1 ہے تبخیر۔ سورج کی حرارت سے پانی بھاپ میں تبدیل ہونے کے عمل کو تبخیر کہتے ہیں۔ 2 تکثیف۔ آبی بخارات بھاپ کے سرد ہو کر پانی میں تبدیل ہونے کے عمل کو تکثیف کہتے ہیں۔ 3 ہے آبی چکر۔ پانی کا بھاپ بننا اور اس بھاپ سے بادل تیار ہوتے ہیں۔ بادل کے سرد ہونے سے بارش ہوتی ہے۔ دوبارہ پانی سے بھاپ بننے کے اس چکر کو آبی چکر کہتے ہیں۔ سوال نمبر کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ نمبر 1 موسم سے متعلق تبدیلیاں۔ مثالیں الف اچانک ہواؤں کا چلنا، ب اچانک بارش شروع ہو جانا۔ 2 پانی کی دستیابی کے مقامات، الف دریا، ب کنواں، ج تالاب۔ پیارے بچوں، ہم اس ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات کو دیکھے ہیں۔ آپ ان تمام سوالات کے جوابات کو دیکھنا اور اپنی بیاضوں میں لکھ کر لانا ہے۔ ہمارے اسکول کا چینل سوریہ اردو پرائمری اسکول، اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔